لا اقسم بہذا البلد، فرمایا اس شہر کی قسم، ھذا البلد سے مراد کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو فرمایا شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اور اے محبوب آپ کے یہاں پر موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس شہر کی قسم ارشاد فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے سے مراد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام مراد ہے۔ لیکن آج میرے بیان کا موضوع اس سے اگلی آیت ہے، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ تحقیق ہم نے انسان کو مشقتوں والا پیدا کیا۔ اچھا، قسم کے بعد جواب قسم، ایک چیز کی قسم، پھر دوسری چیز کی قسم، پھر تیسری چیز کی قسم، اور قسم بھی پہلے شہر مکہ کی قسم، پھر محبوب کی قسم، پھر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے، یا حضرت ابراہیم اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان مقدس ہستیوں کی قسم ارشاد فرمانے کے بعد آگے جو بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انسان کو مشقتوں والا پیدا فرمایا، تکلیفوں، پریشانیوں، دکھوں، اذیتوں، آزمائشوں کے اندر انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کی زندگی جو ہے یہ مجموعی طور پر دکھوں اور پریشانیوں سے عبارت ہے۔ انسان اصل میں دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کی تمام تر ضروریات، کیونکہ جسم مٹی سے پیدا کیا گیا، تو جسم کی تمام تر ضروریات کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں رکھا اور زمین سے جسم کی تمام ضروریات کو پورا فرمایا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ سبزی ہے، کہاں سے اگتی ہے؟ زمین سے اگتی ہے۔ پھل ہیں، زمین سے اگتے ہیں۔ ہم پانی پیتے ہیں، کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے۔ کھیتیاں زمین پر اگتی ہیں، اور اسی طرح جتنی بھی جسم کی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری زمین سے وابستہ ہیں۔ اور سائنس بھی اس چیز کو پروو کرتی ہے کہ اس وقت چونکہ ہماری لائف جو ہے آرٹیفیشل لائف ہو گئی ہے، جوں جدت کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں، ہم فطرت سے دور ہوتے چلے گئے ہیں، اور جو ہی فطرت سے ہٹے ہیں بہت ساری پریشانیاں اور بیماریاں ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہیں۔ اس لیے کہا کہ مٹی کے برتن میں کھائیں، یہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی پئیں، زمین پر بیٹھ کر کھائیں، یعنی جتنا آپ فطرت کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، سبزیاں زیادہ استعمال کریں، اور جتنا زیادہ ہم اپنی جسمانی ضروریات کو زمین کے قریب تر لے کر کے آئیں گے، اتنی ہمارے لیے آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور جتنا ہم اس قدرت اور فطرت سے دور ہوں گے اتنے مسائل جو ہمارے جسم سے وابستہ ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری چیز ہے روح۔ جسم اور روح یہ دونوں مل کر انسان بنتا ہے۔ جس طرح جسم کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس کی تمام تر ضروریات مٹی اور زمین سے پوری کی جاتی ہیں، اسی طرح روح جو ہے یہ امر ربی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محبوب یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ فرما دیں کہ یہ روح ایک امر ربی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جس طرح جسم کے لیے زمین سے تمام اس کی ضروریات مہیا کی گئیں، اسی طرح روح کی تقویت، روح کی پاکیزگی، روح کی زندگی، روح کی توانائی یہ آسمان سے نازل ہونے والے انوار و تجلیات کے اندر پوشیدہ ہیں۔
ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جسم کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. بچہ پیدا نہیں ہوتا، ماں کو بچے کی حفاظت کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں کہ بچہ بیمار نہ ہو. پیدا ہوتا ہے پھر اس کو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، اس کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر جو روح ہے، اس روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. دیکھیے ہم لوگ جب عالم ارواح میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں. تو پتہ چلا کہ ہماری روح عالم ارواح میں رب کرتی رہی ہے، اللہ اللہ کرتی رہی ہے، اللہ کو یاد کرتی رہی ہے. جب ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو پھر ہم نے روح کو اس کی غذا دینا چھوڑ دی. جب روح اللہ کی یاد سے محروم ہوئی تو روح بے چین ہو گئی، روح پریشان ہو گئی. تو مجموعی طور پر انسان جو ہے یہ مشقتوں، دکھوں اور تکلیفوں سے عبارت ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر مفصل گفتگو کی ہے. کہا کہ جب بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں 3 پرتوں کے اندر ہوتا ہے. ایک پیٹ کا پرت، ایک اس کے اندر اس کے 3 پرت ہوتے ہیں. ماں کے رحم کے اندر بچہ، اور بچہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹانگیں بھی سیدھی نہیں کر سکتا. یعنی آپ دیکھیں میں اور آپ کتنے ایک مشکل ترین مرحلے سے گزر کر دنیا میں آئے ہیں. 9 ماہ گزرنے کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو زچہ اور بچہ دونوں گویا کہ موت کے منہ سے واپس آتے ہیں. بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی ماں بھی اور بچہ بھی. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بچے کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ پیدائش کے مرحلے سے جب ہم گزرے تو اس وقت بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ ہم دنیا میں آئیں، ہم دنیا کے اندر آ گئے. اچھا، دنیا میں آنے کے بعد پھر کیا کیا؟ ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتے ہیں، پاؤں ہیں چل نہیں سکتا ہے، آنکھیں ہیں دیکھتا بھی ہے پہچانتا نہیں ہے، کان ہے سن رہا ہے سمجھتا نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بے کسی کا عالم ہے کہ جسم کے سارے اعضاء موجود ہیں، سلامت بھی ہیں، لیکن اس سے استفادہ نہیں حاصل کیا جا رہا. تو یہ ایک بہت مشکل ترین مرحلہ تھا. جب بھوک بھی لگتی تھی تو کیسے مانگتے تھے؟ رو کر مانگتے تھے. یعنی اپنی زبان سے بھوک کا اظہار بھی ہمارا رونے کی صورت میں ہوتا تھا. اچھا، رونے پر ایک بات عرض کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. ہم لوگوں نے آج رونا چھوڑ دیا ہے. کہتے ہیں نا جڑا رویا اودا کم ہویا. آج ہم پریشان ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہم نے چھوڑ دیا، رونا چھوڑ دیا. ایک بزرگ تھے، وہ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں سے پیسے لے کر لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. اب ایک وقت آیا جتنے بھی قرض خواہ تھے وہ آئے، کہا ہمارے پیسے واپس کریں. انہوں نے کہا اچھا ادھر بیٹھ جو، پیسے آئیں گے تو تمہیں مل جائیں گے. اتنے میں ایک بچہ آیا جو لڈو بیچ رہا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا لڈو بیچ رہا تھا. آیا اور کہنے لگا کہ لڈو، ان بزرگوں نے کہا ایسے کرو یہ لڈو سارے ان لوگوں میں بانٹ دو. ہاں وہ لڈو بانٹ دی اس نے. لڈو بانٹنے کے بعد کیسا ہے؟ پیسے. کہا یہ سارے پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ. اچھا وہ بچہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری پھر کہتا ہے پیسے. کہا بیٹا صبر کرو، سارے صبر کر رہے ہیں، سب پیسوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کو ملے گا تمہیں بھی مل جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد بچے نے چیخ ماری اور رونا شروع کر دیا. کہنے لگا میں ایک یتیم بچہ ہوں، میری ماں صبح صبح مجھے لڈو بنا کر دیتی ہے کہ میں ان کو فروخت کروں اور اس سے جو پیسے ملیں گے اس سے آٹا خریدوں اور جو گھر جا کر روٹی میں نے اور میری بہنوں نے روٹی کھانی ہے. باپ تمہارے سر پر ہے نہیں ہے، لڈو آج بانٹ دیے ہیں، پیسے کوئی بھی نہیں ہے، ماں کو جواب کیا دوں گا؟ اس بچے کا اتنا کہنا تھا کہ باہر سے دستک ہوئی، ایک بندہ آیا اور سونے کی اشرفیوں کی تھیلی ان بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلاں مخیر حضرت ہیں، انہوں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے. انہوں نے سونے کی اشرفیوں کی تھیلی کھولی، سب کو
پوچھا تمہارے کتنے پیسے ہیں، تمہارے، سب کو ان کا قرض واپس کیا، بچے کو اس کے پیسے اور کچھ زیادہ دیتے ہوئے کہا کہ جتنے بھی تم لوگ یہاں مانگنے والے بیٹھے تھے نا، یہ صرف مانگ رہے تھے، لیکن تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا، میں اس انتظار میں تھا کوئی رونے والا آئے تو اس کے صدقے سب کو ملے۔ خیر، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو مانگتا بھی کیسا ہے؟ رو کر مانگتا ہے۔ آج ہم نے رب کی بارگاہ میں رونا چھوڑ دیا، اسی لیے ہماری مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں دن بدن بتدریج۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، اب وہ تھوڑا سا اسے شعور آتا ہے، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جوانی میں قدم رکھا، ایک طرف جوانی کا بانگ پن ہے، ایک طرف امنگیں اور امیدیں جوان ہیں، خواہشات عروج پر ہیں، جسم میں جوانی کی گرمی موجود ہے، اور دوسری طرف کہا گیا کہ تیری نظر بھی بہکے نہ، تیرے دل کے اندر خیالات جو ہے وہ بھی پاکیزہ ہونے چاہیے، تو اپنی عصمت کے جوہر کو کسی طرح ضائع نہ ہونے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جوانی کو سر اور نظریں جھکا کر گزار۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش سے گزرنے کے بعد پھر شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد وہ ہم کہتے ہیں نا یہ بیچارہ بڑا اچھا تھا لیکن اب اس بیچارے کی شادی ہو گئی، تو شادی ہونے کے بعد ایک الگ آزمائش، بچے ہو گئے الگ، یعنی ساری کی ساری زندگی انسان کی مشقتوں اور تکلیفوں کے اندر گزرتی ہے۔ ہماری زندگی میں غم غالب ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ غم کیا ہے؟ غم ہماری زندگی میں غالب ہے، خوشی غالب نہیں ہے۔ غم کی حالت میں خوشی آ جائے تو خوشی بیکار، اور خوشی کی حالت میں غم آ جائے تو غم غالب، خوشی ختم۔ بھئی کسی کے ہاں شادی لگی ہوئی ہو، شادی کے شادیانے بج رہے ہیں، خوب قمقمے روشن ہیں، ہر طرف خوشی کے فوارے ابل رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اچانک اسی گھر میں کوئی جوان موت ہو جائے تو مجھے بتائیں شادی کی خوشیاں باقی رہیں گی؟ رہیں گی؟ نہیں نا۔ تو پتہ چلا کہ ہماری زندگی پر دکھوں، پریشانیوں اور غموں کا راج ہے، خوشیوں کا راج نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے یہاں فوتگی ہوئی ہو تو وہ یہ کہے گا کہ چلیں اب فوتگی تو ہو گئی ہے، چلو ایسے کرتے ہیں کہ کل سے شادی رچا لیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، غم باقی رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کہ گزرے تو غم نہ ہو۔ تو مجموعی طور پر غم ہماری زندگی پر غالب ہے۔ تو یہ غم، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو یہ ہمیں آنی ہی آنی ہے۔ کسی صورت بھی غم سے اور پریشانی سے نجات ممکن؟ فکر معاش بد بلا، ہولے معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ یہ روح بدن میں آ گئی ہے، اب ہم زندگی کے اندر سانس لے رہے ہیں تو دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں، اذیتیں، ان چیزوں کے ساتھ رہ کر جینا سیکھنا ہوگا۔ ہم ساری زندگی کوشش کرتے ہیں کہ غم نہ آئیں، لیکن غم آ کر رہیں گے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کیونکہ اللہ نے انسان کو مشقتوں کے اندر، مشقتوں والا بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب حضرت انسان کی تخلیق کے لیے مٹی کو گوندا گیا تو اس مٹی پر 39 دن 39 ڈیز 39 دن اس مٹی پر غموں کی بارش ہوتی رہی، غموں اور دکھوں کی بارش ہوتی رہی۔ پھر 40ویں دن اس کے اوپر خوشیوں کی بارش ہوئی، اس کے بعد اس گارے سے حضرت انسان کی تخلیق ہوئی۔ کتنے دن؟ 39 دن غموں، پریشانیوں اور دکھوں کی بارش ہوتی رہی، لیکن ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر دکھوں اور پریشانیوں کے ساتھ جینا سیکھنا ہے۔ جس حال میں جینا مشکل ہو، اس حال میں جینا لازم ہے۔
تو دکھوں اور پریشانیوں پر صبر کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے قانع بن کر زندگی گزارنا اور دکھوں پریشانیوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے، تھوڑے دیے پر کہ مولا راضی ہوں، تو راضی ہو میں راضی ہوں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے ڈاواں، مولا تو نے دیا ہے تو دے رہا ہے، تو اس کے تھوڑے دیے پر جو بندہ راضی ہو جائے، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ میرے بندے تیری تو ضرورت بھی تھی، تیری تو حاجت بھی تھی، اور تجھے تھوڑا ملا اور تو راضی ہو گیا، مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے تو تیرے عملوں کی، لیکن اس وقت تو نے صبر کا مظاہرہ کیا، اس وقت تو نے شکوہ و شکایت نہیں کی، اس وقت تو نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اس وقت تو نے زبان سے اول فول نہیں بکا، اس وقت تو نے صبر سے زندگی گزار لی، آج میں تیرے تھوڑے عمل پر تجھے داخل جنت کرتا ہوں۔ تو صبر، پریشانیوں اور دکھوں پر قناعت اختیار کرنا، یہ ہماری زندگی میں ایک اہم ترین ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگی، اگر ہم چھوٹے چھوٹے غموں کو اپنے اوپر سوار کرنا شروع کر دیں تو یہ چھوٹے غم چھوٹے نہیں رہیں گے، بڑے بن جائیں گے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے نا، تقوی، ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے لیے راہ اس کو مہیا کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے اللہ کی ذات پر حقیقی معنوں میں توکل کیا تو اللہ اسے کافی ہے۔ آج ایک عجیب و غریب بے چینی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ایک مہینے کے اندر پیٹرول 200 سے اوپر چلا گیا، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ ایک وقت ہم کہتے ہیں یار غریب ہے، غریب کیسے گزارا کرے گا، اب مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں، متوسط طبقہ، وہ بھی پریشان ہے، اور روز بروز یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ اہل بستی یعنی بستیوں والے اگر آمنو، اگر یہ ایمان لاتے، فرمایا کہ لَفَتَحْنَا، ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکت نازل فرماتے اور ان کے لیے دروازے کھول دیتے۔ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی ذات پر توکل، یہ اگر نصیب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ پہلے آپ، یہ ہمارے کئی بزرگ یہاں پر موجود ہیں، یہ اکثر مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں پہلے ایک کمانے والا ہوتا تھا، سارے کھانے والے ہوتے تھے۔ ایک کمانے والا ایک ہے، کھانے والے سارے ہیں، اور گزارا اچھا چل رہا ہوتا تھا۔ اب گھر کے 5 افراد ہیں، 5 کما رہے ہیں، لیکن گزارا، ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ گھر کی عورت بھی کما رہی ہے، بچے بھی کما رہے ہیں، شوہر بھی کما رہا ہے، سارے کما رہے ہیں، لیکن گزارا، وجہ یہ ہے برکت نہیں رہی۔ کوانٹٹی تو بڑھ گئی ہے، کمائی بڑھ گئی ہے، آمدنی بڑھ گئی ہے، لیکن اس آمدنی کے اندر برکت، اچھا یہ برکت کا جو لفظ ہے نا، برکت، یہ آپ کو انگلش کی ڈکشنری میں اس کا معنی نہیں ملے گا، برکت کیسے کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق خالص مومنین کے ساتھ ہے۔ اور برکت جو ہے، برکت اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، برکت کیسے کہتے ہیں۔ آپ کہیں برکت کیا جی، اوپر سے مہنگائی اتنی زیادہ ہے، جب اخراجات ہی اتنے زیادہ ہیں، سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، پلے کچھ بھی نہیں بچتا، تو آپ کہتے ہیں برکت۔ تو برکت کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ برکت جو ہے، آپ دیکھیں، یہ
کتیا ہوتی ہے نا کتیا، یہ کتنے بچے دیتی ہے؟ 4 5 6 7 8 9 تک بچے دیتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3، لیکن یہ کیسز کم ہوتے ہیں، اس سے کم 2 اور زیادہ تر 1 بچہ دیتی ہے۔ لیکن آپ کو کتوں کے ریوڑ کہیں نظر آتے ہیں؟ نہیں نا۔ بکریوں کے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے، جبکہ بکریاں کتنے کٹتے ہیں اور کتنے کھائے جاتے ہیں۔ ابھی عید کے دن آئیں گے کتنے بکرے کٹیں گے، لیکن پھر بھی آپ کو ریوڑ کتوں کے نظر نہیں آئیں گے، بکریوں کے نظر آئیں گے۔ تو یہ بڑی زبردست مثال ہے کہ بکری کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، بکری پالو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ تو بکری کے اندر برکت ہے، اس کے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ کتوں کے اندر برکت نہیں ہے، اس کے ریوڑ نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ کٹتے نہیں ہیں، ان کو ذبح نہیں کرتے۔ تو یہ برکت جو ہے، برکت یہ بڑی کمال چیز ہے۔ برکت اگر تھوڑی چیز میں بھی ہو جائے تو وہ کفایت کرتی ہے، اور بے برکتی جو ہے، چاہے گھر کے 10 افراد کمانے والے ہوں لیکن پھر بھی گزارا نہیں ہوتا۔ یہ برکت کیسے ملے گی؟ برکت تقوی اختیار کرنے سے ملے گی۔ برکت اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں ملے گی۔ برکت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں ملے گی۔ برکت مل گئی تو سمجھے سب کچھ مل گیا، اور برکت نہیں ہے تو جتنا مرضی کماتے جائیں پریشان ہی رہیں گے۔ تو آج ہمارے ہاں اگرچہ کہ پیسے بہت زیادہ ہو جائیں لیکن حالات اوپر ٹھیک ہے، افیکٹ ہوتا ہے، لیکن برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے ٹینشن بہت بڑھتی ہے، پریشانی بڑھتی ہے۔ یہ برکت کیسے پیدا ہو؟ برکت کا ایک نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ ارشاد فرمایا تم نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق ہم تمہیں دیں گے۔ خدا کو بھول گئے ہیں فکر روزی میں، خیال رزق میں رازق کا کچھ خیال نہیں۔ نماز کی پابندی کریں۔ آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا کوئی قصور ہو گیا ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ فجر کے وقت سارا کا سارا گھر سویا ہوتا ہے، باقی نمازیں ہمیں ہوش نہیں ہوتی۔ لوگ آ کر کہتے ہیں مفتی صاحب کو وظیفہ بتائیں نا جی رزق میں برکت ہو جائے۔ تو ہم پوچھتے ہیں آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں نماز کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا نماز کے لیے ابھی تک آپ کوشش ہی کر رہے ہیں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی آپ کو نصیب نہیں ہوئی، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں تو اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں اس مشکل وقت کے اندر ہم نے گزارا کرنا ہے۔ آج ہر طرف یہی موضوع بحث ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، کہ یہ بات اپنی جگہ سچ ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، لیکن کریں کیا؟ رولا ڈالیں، واویلا کریں، کس سے شکوہ و شکایت کریں؟ تو شکوہ و شکایت کرنے کے بجائے اگر میں اور آپ انفرادی طور پر اس مسئلے کے اصل حل کی طرف جائیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے کردار پر غور کریں، مجھ سے کچھ غلط تو نہیں ہو رہا۔ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو درست کرنے میں لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید ہے کہ وہ ضرور ہم پر کرم فرمائے گا۔ من حیث القوم یہ پریشانی ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے 1-2 چیزیں اور آپ کو عرض کرتا ہوں۔ رزق میں برکت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ گزارا نہیں ہوتا، پریشانی ہے، غربت ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا، ہو سکے تو آپ بھی یاد کر لیں اور اس کو آپ کر کے دیکھیں، اس کو آپ کر کے دیکھیں، اس کی برکتیں خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ فجر کا جب ٹائم داخل ہو جائے اس وقت سے لے کر، جیسے آپ صبح فجر کی سنتیں ادا کرتے ہیں، اس وقت سے لے کر فجر کی جماعت تک، یا اگر دیر ہو جائے تو فجر کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے یہ، لیکن آپ اس کو کر کے دیکھیں، اس کی برکتیں آپ کو اتنی ظاہر ہوگی آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ وہ شخص گیا، اس نے یہ وظیفہ شروع کر دیا، کچھ عرصے کے بعد حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، اور میں اپنے گرد و نواح اور اپنے عزیز و رشتہ داروں کی بھی مدد کر رہا ہوں جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یہ صبح و فجر میں سورہ یاسین کی ایک مرتبہ تلاوت کر لیں، آپ کا سارا دن ٹھیک گزرے گا۔ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سوئیں، کبھی رزق میں تنگی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، اور دکھوں مصیبتوں پریشانیوں کے ساتھ کمپرومائز کریں اور ان دکھوں اور پریشانیوں کے ساتھ جینا سیکھیں۔ دکھ ختم نہیں ہو سکتے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قناعت نصیب فرمائے۔